أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراد ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مخاج ولا خلق ذو اعتبار والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقاسم المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله. پروردگار عالم کا لاکھ شکر اور لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں محسنین اسلام کے احسان مندوں میں رکھا ہے، احسان فراموشوں میں نہیں رکھا. آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دوسرا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محسن اسلام کے احسان مندوں میں رکھا ہے، احسان فراموشوں میں نہیں رکھا. یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ابو طالب کے نمک حلالوں میں رکھا ہے، نمک حراموں میں نہیں رکھا. میں کوئی یہاں اس منبر پر اپنا مبلغ علمی ثابت کرنے نہیں بیٹھا، بلکہ بزرگ تشریف فرما ہے بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے اور جوانوں سے مخاطب ہو کر چند معروضات، چند مفاہیم، چند مطالب جلدی سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پہنچا دیا جائے، کیونکہ جو ذاکر بھی اس منبر پر آتا ہے اسے کم از کم وما علینا الا البلاغ کی منزل پر ہونا چاہیے، یعنی کچھ پہنچا دیا جائے. پروردگار نے ہمیں ابو طالب کے احسان مندوں میں رکھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ عادل ہے، خدا عادل کرتا ہے. اس نے ہمارے ظروف کی، ہمارے ظرف کی وسعت کو دیکھ کر اس میں ابو طالب کی محبت کو ڈال دیا، کیونکہ خدا عادل ہے. اچھا، اب مثلاً میں کہوں کہ اس وقت دن ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رات نہیں ہو رہی. اگر میں کہوں کہ اس وقت روشنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اندھیرا نہیں. اگر میں کہوں فلاں شخص سچ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ خدا عادل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو خدا نہیں جانتا، جو خدا کے پاس نہیں ہے؟
مولا نے کہا خدا ظلم نہیں رکھتا، خدا کے پاس ظلم نہیں۔ اب یہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے؟ مجلس کا موضوع احسان اور ایمان ہے، کیونکہ ایصال ثواب کی اجتماعی مجلس ہے تو کئی جوان بھی اس میں شامل ہیں، کئی بزرگ مرحومین بھی شامل ہیں، تو کوئی ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا تھا موضوع کے لیے کہ جو بیک وقت جوان بھی نظر آئے اور بزرگ بھی نظر آئے۔ تو جب محمد کی سرپرستی کی بات آئی تو ابو طالب سے زیادہ بزرگ کوئی نظر نہیں آیا، اور جب دین کی حفاظت کی بات آئی تو ابو طالب سے زیادہ جوان کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اب یہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے؟ مجھے احسان تک آپ کو لے کر آنا ہے۔ یہ عدل کسے کہتے ہیں؟ ایک گلدستہ لیجئے اور اس گلدستے کو گلدان میں رکھ دیجئے تو یہ ہے عدل، اور اگر اسی گلدستے کو آپ اگالدان میں رکھ دیں گے تو یہ ہے ظلم۔ گلدستے کو اگر آپ گلدان میں رکھیں تو یہ ہے عدل، اور اگر اسی گلدستے کو آپ اگالدان میں رکھ دیں تو ہے یہ ظلم۔ کیوں بھائی ظلم کیوں ہے؟ اگالدان اور گلدان دونوں ایک ہی دھات سے بنے، گلدان بھی تانبے سے بنا ہے، اگالدان بھی تانبے سے بنا ہے، گلدان پر بھی کڑھائی ہوئی ہے، اگالدان پر بھی کڑھائی ہوئی ہے، تو یہ ظلم کیوں ہے؟ اگالدان میں گلدستے کو رکھنا ظلم کیوں ہے؟ تو گلدان اور اگالدان کا فرق وہی سمجھ سکتا ہے جو دھوپ میں اور پھول میں فرق جانتا ہو، جو گلاب میں اور لعاب میں فرق جانتا ہو۔ تو گلدستے کو گلدان میں رکھنا عدل ہے اور گلدستے کو اگالدان میں رکھنا ظلم ہے۔ گلدستے کو گلدان میں رکھنا عدل ہے اور خدا بہت بڑا عادل ہے۔ جب خدا عادل ہے تو وہ محمد جیسے پھول کو ابو طالب جیسے کافر کی گود میں، تو وہ محمد جیسے پھول کو کسی کافر کی گود میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو یہ ہے عدل کہ اللہ نے عدل کیا، اور عدل اپنا مقام تلاش کر کے رہتا ہے۔ عدل کو معلوم ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ عدل اپنے مقام تک پہنچ کر رہتا ہے، چاہے پہلی منزل پر نہ پہنچے، چاہے دوسری منزل پر نہ پہنچے، چاہے تیسری منزل پر نہ پہنچے، لیکن جب چوتھی منزل آئے تو عدل منبر سلونی پر بیٹھ کر کہے آج حق اپنے مقام پر آ گیا، آج حق اپنے مقام پر آ گیا۔ تو اب ایک مثال اپنی رکھی ہوئی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور میں اپنے موضوع سے منحرف ہو جاؤں۔ میں نے ایک مزدور کو لیا، میں نے کہا کہ یہ میرا سودا سلم سامان ہے، یہ مثلا 12ویں منزل پر تمہیں پہنچانا ہے۔ اس نے کہا میں پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا کیا اجرت لوگے، کیا اجر لوگے؟ اس نے کہا میں 10 روپے لوں گا۔ مثال کے طور پہ تو 10 روپے کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا 10 روپے لوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ سامان لے چلو، اس نے سامان اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ جب اس نے سامان پہنچا دیا تو طے ہوئے تھے 10 اور میں نے اسے دی 8۔ یہ ہے ظلم۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اپنا پسینہ صاف کرے گا اور بددعائیں دیتا ہوا چلا جائے گا، کیونکہ میں نے ظلم کیا۔ 10 روپے طے ہوئے تھے، میں نے اسے دیے 8۔ لیکن اگر طے ہوئے 10 اور میں نے اسے 10 ہی دیے تو یہ ہے عدل۔ میں نے عدل کیا کہ 10 طے ہوئے، اسے 10 ہی دیے، لیکن اب میں عدل کی حدود میں مقید ہو گیا۔ اب میں اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہاں لیکن میں اس سے تجاوز کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ کہ طے ہوئے 10 اور میں نے اسے دے دیے 12، تو اب یہ عدل نہیں ہے، یہ ہے احسان۔ تو جہاں عدل سدرۃ المنتہا پر رک جائے تو احسان ہاتھ پکڑ کر قاب قوسین تک لے جاتا ہے۔ احسان ہاتھ تھام کر قاب قوسین تک لے جاتا ہے۔ اور احسان کے لیے خدا نے قرآن میں کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کیے جاؤ، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، احسان کیے جاؤ۔ احسان بلا تفریق رنگ و نسل ہوتا ہے، احسان اپنوں پر بھی ہوتا ہے، احسان غیروں پر بھی ہوتا ہے۔ احسان دوستوں پر بھی کرو، احسان دشمنوں پر بھی کرو، احسان اپنوں پر بھی کرو، احسان غیروں پر بھی کرو۔ جب احسان اپنوں پر کیا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور جب احسان غیروں پر کیا جائے تو صدا ایک بار نہیں 70 بار آتی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر احسان اپنوں پر کیا جائے تو خدا کہتا ہے میں قدیم الاحسان ہوں، اور اگر احسان غیروں پر کیا جائے
تو امیر المومنین کہتے ہیں جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ اب میں زیادہ دور نہیں جاتا، یہی اسی مجمع سے آپ سے سوال کروں کہ آپ کا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ کس نے آپ پر سب سے بڑھ کر احسان کیا؟ تو سب اہل عقیدہ کا مجمع ہے، سب بیک زبان ہو کر کہیں گے کہ ہم پر علی نے احسان کیا۔ آپ نے گواہی بھی دے دی، علی شہرت دے رہے ہیں، جس نے دولت مانگی اسے دولت دی، جس نے اولاد مانگی اسے اولاد دی، جس نے رزق مانگا اسے رزق دیا، جس نے روزی مانگی اسے روزی دی۔ علی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، تو دنیا کے سب سے بڑے محسن کا نام ہے علی، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو علی پر بھی احسان کرے؟ نہیں، کوئی علی سے بھی بڑا محسن ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے نور پر نور رکھا ہے، قرآن میں کہا نور علی نور، ہر نور پر ایک نور ہے۔ تو رسول سے بڑا محسن کون، علی سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ اب مثلا میں نے ان کو دے دیے 50 روپے، ان کے نام سے پورے شہر میں تقسیم کر دیے۔ اب قرآن ان سے کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم پلٹ کر احسان کرو۔ اب ان پر واجب ہے کہ یہ پلٹ کر شہر میں میرے نام سے 50 روپے بانٹے۔ مثال دے رہا ہوں، تو اب آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ علی نکلے گھر سے کوہ ابو قبیس کی پہاڑی پر جانے کے لیے کہ ساحل آ گیا، اور ساحل نے آ کر علی کے دروازے پر دستک دی اور کہا اے ابو تراب کے بیٹے، ساحل ہوں اور حاجت لے کر آیا۔ اچھا، علی جا رہے تھے کوہ ابو قبیس کی پہاڑی پر رسول اللہ کے پاس، علی گئے کیوں نہیں رسول اللہ کے ساتھ؟ رسول اللہ اکیلے کیوں چلے گئے؟ علی بات میں کیوں جا رہے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ الامام عین اللہ ناظرۃ فی الارض، امام زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوتا ہے۔ علی جانتے تھے کہ آج ساحل کو میرے پاس آنا ہے، علی جانتے تھے کہ آج ساحل کو آنا ہے۔ ساحل نے کہا میں حاجت لے کر آیا ہوں، اور یا علی میں آؤں گا تمہارے ہی در پر، کیونکہ جتنے دروازے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں وہ سب تو خود لٹیروں کے دروازے ہیں۔ کہا یا علی میری حاجت کو بڑھ لائیے، تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں۔ علی نے کہا اچھا صبر کر۔ علی نے مٹی اٹھائی اور کہا ہاتھ آگے کر، اور اس کے ہاتھ میں مٹی دے دی۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے مٹی دیتے ہو؟ علی نے کہا کھول تو دیکھ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب جو اس نے ہاتھ کھولا 5 قیمتی یاقوت اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے، کتاب معجزات آل محمد۔ 5 قیمتی یاقوت، یاقوت اس دور میں بہت قیمتی تھی، اور اس کی زندگی کا سامان ہو گیا۔ وہ خوش ہو گیا یاقوت دیکھ کر، جانے لگا تو ابو جہل تعاقب میں تھا۔ ابو جہل نے کہا دکھا علی نے تجھے کیا دیا؟ اس نے کہا کہ چھین لے گا۔ کہا اچھا تو جلدی سے دکھا دے۔ اس نے جلدی سے دکھایا، یاقوت اسی ہتھیلی پہ رکھے تھے، اس نے مٹھی بند کی اور وہ چلا گیا۔ علی پہنچے کوہ ابو قبیس کی پہاڑی پر رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کو سلام کیا۔ رسول اللہ نے جواب دیا، کہا یا علی ابھی ایک صاحب تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اسے مٹی دی، وہ یاقوت بن گئی۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ چل گیا؟ کہا یا علی مجھے پتہ چل گیا۔ کہا یا علی یہ بتاؤ تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ علی تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے مٹی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی اور کہا یا رسول اللہ، یہ انسان ہے۔ کہا میں نے کہا یا رسول اللہ، اور مٹی یاقوت بن گئی۔ لیکن یا رسول اللہ کل ایک سائل آپ کے پاس بھی آیا تھا، آپ نے اسے مٹی دی تھی، وہ سونا بن گئی۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ نے مٹی کو سونا کیسے بنایا؟ رسول اللہ نے کہا میں نے اس کے ہاتھ میں مٹی دے کر کہا یا علی۔ وہ احسان تھا، یہ الا الاحسان ہے، وہ احسان تھا، یہ الا الاحسان ہے۔ تو گویا رسول نے بھی علی پر احسان کیا۔ تو اب سب سے بڑے محسن کون ہو گئے؟ رسول اللہ۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ احسان نکلا ہے لفظ حسن سے، حسن سے، اور حسن ہے حسن کا صیغہ مبالغہ، حسن کا صیغہ مبالغہ ہے حسن۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احسان پر گفتگو اور حسن پر گفتگو نہ ہو؟ میں اپنی منزل سے بہت قریب ہوتا جا رہا ہوں، حسن پر گفتگو نہ ہو۔ تو اب حسن ہے علامہ راغب اصفہانی کے تحت سب سے بڑے محسن۔ تو اب حسن کس پر احسان کرے اور کون حسن پر احسان کرے؟ تو حسن جس پر احسان کرے اسے کم از کم محمد ہونا چاہیے، اور جس پر حسن احسان کرے اسے بھی کم از کم محمد ہونا چاہیے۔ تو اب رسول اللہ آئے، یا علی بچے کا کوئی نام رکھا؟ کیا رسول اللہ میں آپ پر شفقت نہیں کر سکتا؟ رسول اللہ نے کہا میں اللہ پر شفقت نہیں کر سکتا،
جبریل نازل ہوئے، کہا بچے کا نام حسن رکھو، بچے کا نام حسن رکھا، رسول اللہ نے کہا لاؤ علی بچے کو میری آغوش میں لے گیا، علی نے بچے کو رسول اللہ کی آغوش میں لے گیا، رسول اللہ نے تا حیات امام حسن کی پرورش کی، جب تک رسول حیات رہے امام حسن کی پرورش کی، تو گویا رسول اللہ نے حسن کی پرورش کر کے حسن پر احسان کیا، اور قرآن نے امام حسن سے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دو، رسول اللہ نے محمد نے حسن کو پالا، حسن پر احسان کیا، پروردگار حسن محمد کا یہ احسان کیسے اتارے؟ جواب یہی آئے گا کہ یہ عصمت کی پہلی منزل تھی کہ محمد نے حسن کو پالا، وہ امامت کی آخری منزل ہے کہ حسن عسکری محمد مہدی کو، حسن عسکری محمد مہدی کو پالیں گے، ایسا کے سوا ہے نہیں احسان کا بدلہ، حقا کہ یہی فیصلہ رب اولا ہے، آغاز میں پالا تھا محمد نے حسن کو، آخر میں محمد کو حسن پال رہا ہے، آخر میں محمد کو حسن پال رہا ہے، تو گویا سب سے بڑا احسان ہے پرورش کا احسان، سب سے بڑا احسان ہے پالن ہاری کا احسان، تو ہم پر سب سے بڑا احسان ہمارے ماں باپ نے کیا کہ ہمیں پال پوس کر جوان کر دیا، بڑا کر دیا، تو اب ہم اپنے ماں باپ کا احسان کیسے اتاریں؟ ہم اپنے ماں باپ کا احسان نہیں اتار سکتے، اپنے ماں باپ کا احسان اتارنے کے لیے کم سے کم نبی ہونا چاہیے، کم سے کم نبی ہونا چاہیے۔ کون آئی؟ یہودی آئے بی بی مریم کے پاس، یہودی کون ہے؟ یہودی ایک جاہل قوم ہے، بی بی مریم کے پاس آئی، اے مریم یہ کس کا بچہ ہے؟ بی بی مریم کی عصمت پر ہاتھ مارا تھا، کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ بی بی مریم نے اشارے سے کہا اس بچے سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو، ابھی روکتا ہوں، بی بی مریم آپ کی عصمت پر ہاتھ مارا تھا، ذرا سی زبان ملاتی اور ہمیں بتا دیتی جو بھی ماجرا تھا، من جانے واللہ، یہ آپ اشارے سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس بچے سے پوچھو؟ بی بی مریم کا جواب شاید یہی آئے کہ میں یہ فیصلہ دینا چاہتی تھی کہ جو قوم آئی تھی وہ جاہل تھی، اور جب قوم جاہل ہو تو نبی کی بیٹی اسے منہ نہیں لگاتی، جب قوم جاہل ہو تو نبی کی بیٹی اسے منہ نہیں لگاتی، اشارے سے کہا اس بچے سے پوچھو۔ عیسیٰ کے حوالے سے گویا ہوئے جسے قرآن نے محفوظ کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ گویا عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت کا تحفظ کر کے مادر پر احسان کیا۔ میں نے کیا کہا کہ اپنی ماں پر احسان کرنے کے لیے کم از کم نبی ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ولایت بھی ضروری ہے، اپنی ماں پر احسان کرنے کے لیے ولایت بھی ضروری ہے۔ جب میدان میں آئے تو کہہ سکتے تھے میں شجاع ہوں، میں غضنفر ہوں، میں صفدر ہوں، میں کرار ہوں، میں حیدر ہوں، میں مرتضیٰ ہوں، میں علی ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں سیف اللہ ہوں، میں شیر خدا ہوں، لیکن کہا تو کہا میری ماں نے میرا نام حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، انا الذی سمتنا امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر، لیکن وہ نبی تھے، یہ ولی تھے، ہم تو نہیں ہیں، نہ نبی ہیں نہ ولی، ہم اپنے ماں باپ کا احسان کیسے اتار سکتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، لمحہ فکریہ ہے، ایک شخص نے ہماری شیخ صدوق میں روایت لکھی ہے، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اس نے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا احسان کیسے اتار سکتے ہیں؟ امام نے کہا اچھا تو اپنے ماں باپ کا احسان اتارنا چاہتا ہے، سن، اگر تو اپنے ماں باپ کو کاندھوں پر بٹھا کر 70,000 حج کا پیادہ کرائے تب بھی تو اس ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتا جو انہوں نے تجھے گیلے سے اٹھا کر سوکھے میں رکھا تھا۔ اللہ اکبر، جس رات کا بدلہ نہیں اتار سکتا جس رات انہوں نے تجھے گیلے سے اٹھا کر سوکھے میں رکھا تھا، تو پروردگار مجبوری ہے، تو کہہ رہا ہے کہ احسان اتارو، ہم جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم اپنے ماں باپ کا احسان کیسے اتاریں؟ ہم اپنے ماں باپ کا احسان کیسے اتاریں؟ جواب آیا کہ میں نے تحفہ رکھا جو ہے نماز کا تحفہ، اور نماز میں رکھا ہے قنوت کا تحفہ،
اب تم 5 وقت قنوت میں ہاتھ اٹھا کر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لنا ورحمنا وآتنا وآتنا فی الدنیا والآخرۃ انک علی کل شیء قدیر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. تو ہم نماز میں 5 وقت اپنے ماں باپ کا احسان اتار رہے ہیں یہ کہہ کر کہ پروردگار جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا تو ان کا خیال رکھ. تو ہماری پرورش ہمارے ماں باپ نے کی تو ہمارے ماں باپ ہماری نمازوں میں آ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ محمد کی پرورش کس نے کی؟ محمد کے آنے سے پہلے عبداللہ کوچ کر گئے. ایام پرورش میں آمنہ وفات پا گئی. قدرت نے سوال کیا کوئی ہے جو محمد کو پالے گا؟ اور اب نے دیکھا ایک شخص آگے بڑھا. ابرو کمال، چوڑی پیشانی، بادامی آنکھیں، سرخا ناک، ملائم گال، یاقوت سے ہونٹ، ہیرے سے دانت، لامبی گردن، کشادت سینہ، بازو مضبوط، قدم جمے ہوئے، تلوار ایسی کہ چمکتی ہوئی بجلی، آواز ایسی کہ گرجتے ہوئے بادل. اور ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا میں ہوں جو محمد کی پرورش کروں گا، میں ہوں جو محمد کی پرورش کروں گا. ارے ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی تو ہمارے ماں باپ ہماری نمازوں میں آ رہے ہیں. محمد کی پرورش ابو طالب نے کی. اب محمد 5 وقت ہاتھ اٹھا کر نماز میں ابو طالب کا ذکر کر رہے ہیں. اور کون ہے ابو طالب؟ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب علی کے باپ ہیں. علی کا باپ محمد کی نمازوں میں آ رہا ہے. تاریخ نے ایک منظر اور محفوظ کیا کہ محمد سجدے میں تھے اور حسین پشت پر آ گئے. تو کون ہے حسین؟ حسین ہے علی کا بیٹا. تو علی کا باپ محمد کی نماز میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی. علی کا بیٹا محمد کی نماز میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی. اور اگر علی مسلمانوں کی نماز میں آ جائے تو نماز باطل. اور اگر علی مسلمانوں کی نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جائے. تو اب یہ ابو طالب کی جو دشمنی ہے تو ابو طالب نے کیا صرف محمد پر احسان کیا؟ نہیں. ہم اس بات کو تب مانتے جب ہم اس کے قائل ہوتے کہ محمد نبی 40 برس کے بعد بنے. لیکن ہم ہمارے پیش نگاہ محمد کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے مسجد نبوی کے منبر سے بیٹھ کر کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان. تو اب ابو طالب نے محمد بن عبداللہ کی پرورش نہیں کی، محمد الرسول اللہ کی پرورش کی. تو یعنی ابو طالب نے اللہ کے دین پر احسان کیا. ایک نبی کو پال کر اللہ کے دین پر احسان کیا. پروردگار تو ابو طالب کا یہ احسان کیسے اتارے گا؟ تو ابو طالب کا یہ احسان کیسے اتارے گا؟ اللہ نے کہا ہم نے احسان اتار تو دیا، تم نے پڑھا نہیں علم یجد کا یتیمن فآویٰ. پال رہے تھے ابو طالب، ہم نے کہا ہم نے پالا. تو اب قرآن کی اس آیت کے تحت ابو طالب ہم منصب خدا ہیں. نہیں، جملہ غلط ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے پالا ہو اور ابو طالب نے کہا ہم نے پالا ہے. نہیں، ابو طالب نے پالا اور اللہ نے کہا ہم نے پالا ہے. تو اب ابو طالب ہم منصب خدا نہیں ہے، خدا ہم منصب ابو طالب ہے. خدا ہم منصب ابو طالب ہے. تو ایسے ابو طالب کو اگر یہ دنیا کافر کہہ رہی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ نسب خراب ہے اس کا، عطا پتہ ہی نہیں، کبھی شریف نگاہوں میں وہ جلتا ہی نہیں. علی کے باپ سے جلتا ہے وہ زمانے میں، خود اپنے باپ کا جس شخص کو پتہ ہی نہیں، خود اپنے باپ کا جس شخص کو. جو چاہے گر کبھی قرآن کی باتیں کریں، دل جو چاہے گر کبھی قرآن کی باتیں کریں، چاہیے ہم کو کہ پھر عمران کی باتیں کریں. اور کل ایمان ہے علی، عمران ان کے باپ ہیں. کل ایمان ہے علی، عمران ان کے باپ ہیں. چھوڑ کر ہر ذکر بس عمران کی باتیں کریں. لیکن یہ ممبر ہے، ممبر جو بڑے محمد ہے. یہ ممبر ہے، ممبر. اس ممبر سے
غیر ذمہ داری کی بات نہیں کرنی چاہیے. بات وہی کرنی چاہیے کہ جو حقیقت ہے کتابوں میں لکھا ہے. تو چلے میں وہی بات کرتا ہوں کہ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ابو طالب نعوذ باللہ ماتا کافرہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ. ابو طالب کافر دنیا سے گئے، ابو سفیان مسلمان بنے. چلو صحیح مان لیتے. تو اب اسی پر قائم رہنا، اسی بات پر قائم رہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اب اس سے آگے کی بات کرو کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کیا کیا. ابو طالب کلمہ نہ پڑھ کر محمد کے سینہ سپر رہے ہیں، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا کبھی خیمے کے اندر، کبھی پہاڑوں کے اوپر، کبھی خیمے کے اندر تو کبھی پہاڑ کے اوپر. تو اب ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کر دین کے لیے اپنا خون دے دیا، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے دین کا خون بہایا. تو اب ابو طالب کا کلمہ نہ پڑھنا بہتر ہے یا یزید کا کلمہ پڑھنا بہتر ہے؟ فیصلہ کرے تاریخ کہ ابو طالب نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں ہوں اور میری اولاد ہے دین کے لیے ہم اپنا خون بہاتے رہیں گے. اور ابو طالب کی یہ قسم کربلا تک آ گئی، اور کربلا تک اس قسم کو نبھایا گیا. اور صرف کربلا تک یہ قسم رکی نہیں، 1400 سال بعد آج بھی یہ قسم جاری ہے کہ جب آج سے 10 برس پہلے 2014 میں ایک کوہرام مچ گیا اور خبر آئی کہ خرم حسن آبدی کو شہید کر دیا گیا. ہر گھر میں ایک کوہرام تھا. کیوں شہید کیا؟ کیا وجہ تھی مار دینے کی؟ صرف یہی وجہ تھی کہ نسل ابو طالب میں تھے. یہ اس شاخ کا پھل تھے جو ابو طالب سے منسلک ہے. کیوں مارا؟ صرف اس لیے کہ ابو طالب کی دشمنی ہے، اولاد ابو طالب کی دشمنی ہے. تو تم نے تو مار دیا، یہ تمہارا اختیار تھا. اور آل محمد کا کیا اختیار ہے کہ مرنے کے بعد انسان مرتا نہیں زندہ رہتا ہے، جس کے لیے مولا نے کہہ دیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ہماری محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں زندہ رہتا. اور ابو طالب کی محبت انسان کو طرز تخاطب سکھا دیتی ہے، انسان میں جرأت پیدا کر دیتی ہے کہ انسان قبر میں جا کر بھی فرشتوں سے بھی اس طرح تخاطب کرتا ہے، فرشتوں کو اس طرح مخاطب کرتا ہے. کیوں نہ کرے کہ زندگی بھر ابو ایمان کی محبت رکھی تو کیا قبر میں کل ایمان نہیں آئے گا؟ تو جب قبر میں کل ایمان آ جائے تو پھر مومن پر وحشت نہیں ہوتی بلکہ خود موت پر دہشت ہوتی ہے. پھر کچھ اس طرح کلام ہوتا ہے کہ ابھی تو آیا ہوں میں لہر میں حواس اپنے بجا تو کر لوں. ابھی تو آیا ہوں میں لہر میں حواس اپنے بجا تو کر لوں. میرے سرانے علی میں بیٹھے ذرا سلام و دعا تو کر لوں. فرشتوں ٹھہرو قسم خدا کی ابھی بتاؤں گا پوچھ لینا. علی سے نظریں ملی ہوئی ہے قضائے عمری ادا تو کر لوں. علی سے نظریں ملی ہوئی ہے قضائے عمری ادا تو کر لوں. تو مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا اور امام باڑہ چارہ معصومین میں علامہ ضمیر اختر تقریر کر رہے تھے. بہت بات ہم باہر نکلے، میرے والد کے ساتھ میں باہر آئے تو خرم بھائی آئے اور آ کر میرے والد سے کہا کہ میں اقتدار بتا رہا ہوں کہ علی کی محبت میں جو چلا جائے اس کا اقتدار دیکھیے آپ. تو خرم بھائی آئے اور آ کر میرے والد سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ بڑا ذاکر بنے گا. تو خرم بھائی نے جانے کے بعد مولا سے سفارش کر کے 10 برس کے بعد آج مجھے اپنی ہی مجلس پڑھوائی. یہ ہے علی کے چاہنے والے کا اقتدار مرنے کے بعد. اور جب میں نے علامہ ضمیر اختر نقوی کے ساتھ بھی وقت گزارا اور اب میں طفل مکتب ہوں، علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کی شاگردی میں بھی ہوں اور قبلہ کی کتب خانہ میں استفادہ بھی حاصل کر رہا ہوں، قبلہ سے مستفید بھی ہو رہا ہوں. تو میں نے علامہ ضمیر اختر نقوی کو بہت کم روتے ہوئے دیکھا. مگر جب خرم بھائی کا جنازہ یہیں خیر العمل سے اٹھا تو ہم یہیں آفس میں بیٹھے تھے خیر العمل میں. جب جنازہ یہاں علم تک آیا تو علامہ صاحب کے ساتھ ہم علم تک آئے تو پہلی مرتبہ میں نے علامہ صاحب کو دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے دیکھا، دار و قطار رو رہے تھے. اور پہلی مجلس علامہ صاحب نے ہی خرم بھائی کی پڑھی اور اس
مجلس میں انہوں نے یہ بتایا اور مجھے معلوم ہوا کہ خرم حسن آبادی کو ذکر حضرت عباس بہت پسند تھا، اور اسی لیے علامہ صاحب نے پہلی تقریب میں حضرت عباس کے مسائل بھی پڑھے تھے، اور مجھے بھی فرمائش کی گئی تو میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے حول محشر بیان کر رہے تھے، محشر کا حال بیان کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا، اصحاب کرام موجود تھے، رسول اللہ نے کہا کہ عجیب حال ہوگا محشر میں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا ہوگا، دوست دوست سے دور بھاگ رہے ہوں گے، عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، شدید گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور ایک نیزے کے فاصلے سے سورج ہمارے سروں سے قریب ہوگا، دماغ ابل رہے ہوں گے، سروں کے چٹکنے کی آواز آ رہی ہوگی، اربوں خربوں انسانوں کا پسینہ بہ رہا ہوگا، اور خدا زمین کو منع کر دے گا کہ پسینے کو جذب نہ کرو، اربوں خربوں انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ حول محشر رسول اللہ بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنے کے بعد رسول اللہ اوپر آئے اور آ کے بی بی زہرا کو حجرے میں داخل ہوئے، تو بی بی زہرا نے کہا، یا رسول اللہ، بابا میں آپ کا خطبہ سن رہی تھی، آپ حول محشر بیان کر رہے تھے، تو بابا بہت خوفناک منظر آپ نے بیان کیا۔ کہاں زہرا یہی منظر ہوگا، زہرا یہ بتاؤ کہ میری امت کی بخشش کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ قربان جاؤ زہرا کے جملے پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں بی بی کے جملے پر۔ کہا زہرا کہ تمہارے پاس اس امت کی بخشش کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، بابا آپ کی اس امت کی بخشش کے لیے میرے بیٹے عباس کے غربت ہونے، کیوں ہے زہرا کو عباس سے اتنی محبت؟ کیونکہ زہرا جانتی ہیں کہ جب عباس آئے گا تو میری جان حسین کو عباس سے بہت محبت ہے۔ تو سوچئے کہ جس زہرا کو عباس سے اتنی محبت ہے، اس زہرا کو حسین سے کتنی محبت ہے۔ زہرا حسین سے بہت محبت کرتی تھی، اور جتنی محبت زہرا حسین سے کرتی تھی اتنی محبت حسین زہرا سے کرتی تھی۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی 2.25 مہینے آپ نے امام حسین کا غم منایا، اور لکھا بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ 2.25 مہینے بی فاطمہ زہرا ہر فرش ازا پر جاتی ہیں اور رومال لے کر ہر عزادار کے پاس جاتی ہیں کہ کوئی ہے میرے حسین پر آنسو بہانے والا۔ مگر یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں میں حسین فرش ازا پر رومال لے کر آتے ہیں، میری ماں پر آنسو بہانے والا، کوئی ہے جو میری ماں پر جو آنسو بہانے۔ حسین کو بہت محبت تھی۔ آخری وقت آیا رخصت رات میں، زہرا نے حسین کو بتایا، فضا میری شہادت کی خبر حسین کو نہ آئے گا، وہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، اسے کھانا بھی کھلانا، اسے پانی بھی پلانا۔ زہرا اپنی دنیا سے رخصت ہو گئی، حسین گھر میں تشریف لائے۔ فضا نے کہا، کیا ہوا، آپ پریشان ہیں؟ کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اماں نظر نہیں آ رہی۔ فضا نے کہا، وہ آرام فرما رہی ہیں، حسین آپ کھانا کھا رہی ہیں۔ کہا، فضا کیسی بات کرتی ہو، کبھی دیکھا کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا؟ فضا سے برداشت نہ ہوا، سر سے ردا کو پھینکا اور کہا، حسین تمہاری اماں تمہارے نانا سے ملنے چلی گئی۔ اماں تمہاری اماں تمہارے نانا سے تمہاری اماں تمہارے نانا کے پاس چلی گئی۔ سوچئے کہ حسین پر کیا گزری ہوگی۔ بڑا کوہرام تھا، بہت کوہرام تھا۔ جنازہ زہرا کا تیار ہوا، جا کر کبھی مسائل میں پڑھنے وقت بھی تمام ہو گیا۔ جنازہ بی بی زہرا کا تیار ہوا۔ جب جنازہ تیار ہوا تو حسن آ کر جنازے سے لپٹ گئے، زینب آ کر جنازے سے لپٹ گئی، ام کلثوم آ کر اپنی اماں کے جنازے سے لپٹ گئی، مگر سب نے دیکھا کہ حسین ایک طرف کونے میں کھڑے ہیں۔ علی نے کہا، حسین کیا آ کر تم اپنی اماں کو رخصت نہیں لو گے، اپنی اماں سے رخصت نہیں لو گے؟ حسین نے کہا، بابا جب اماں نے مجھے بلایا میں اماں کے پاس گیا، بابا جب اماں بلائیں گی تو میں آؤں گا،
ارے زہرا سے کب یہ برداشت ہوتا کہ حسین کے آنسو بہ رہے تھے، بندے کمن ٹوٹے ہاتھ برآمد ہوئے، زہرا نے کہا آجا حسین میری آغوش میں آجا، حسین گئے زہرا سے لپٹ گئے۔ آگے منظر بدلا، 28 رجب آئی، حسین کربلا کے لیے جانے لگے، جب جانے لگے تو مسجد پر آئے اور کہا اماں حسین وطن چھوڑ کر جا رہا ہے، اماں آخری بار حسین کو آواز دے دو۔ قبر زہرا لرزی، قبر زہرا سے آواز آئی حسین تو نے دوسری مرتبہ پکارا نا بیٹا، اماں نے جواب دیا، اب حسین وعدہ کرو جب ماں پکارے گی تو جواب دو گے۔ حسین نے وعدہ کیا۔ 61 ہجری آئی، عصر عاشور، شمر کا خنجر حسین کے گلے پر چل رہا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو شمر کا خنجر پکڑ کر کہہ رہی ہے شمر میرے بیٹے کا گلا نہ کاٹ۔ ارے وہی بیوی اپنے بالوں کو بکھرائے، اپنی باہوں کو بہلائے کہہ رہی ہے حسین وقت آ گیا، اماں بلا رہی ہے، حسین اپنی ماں کی آواز، حسین